السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اپنے بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن کس عمر میں کروانا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا صحیح جواب عام طور پر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ بس ایک ماحول بنا ہوتا ہے کہ بچے جب بولنا سیکھنے لگیں تو جلدی سے بچوں کو اسکول میں داخل کراؤ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے کہ 2.5 سال کے بچہ، 3 سال کا بچہ کہاں جا رہا ہے؟ صاحب اسکول جا رہا ہے۔ صبح 8 بجے وہ اٹھ رہا ہے، 8 بجے اٹھنے کے بعد 4 گھنٹے، بعض اسکول میں تو 5 گھنٹے بیگ لے کے، جس کا وزن بھی 1 کلو سے کم نہیں ہے، ماں باپ جو ہے نا بچے کو لے کے اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں۔ 4-5 گھنٹے وہ اسکول میں رہنے کے بعد گھر آیا، کھانا وانا کھایا، چلو جلدی سے ٹیوشن۔ اور ماں باپ اسی میں خوش ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ ہم اپنی بچوں کی اچھی تعلیم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ بچوں کو 2.5 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں بچوں کو اسکول میں ڈال دیں اور 1-1 کلو 2-2 کلو کا وزنی بوجھ ان کے کاندھوں پر ہو۔ 5-5 گھنٹے وہ اسکول میں رہ کر آئیں، پھر 2-2 گھنٹے ٹیوشن میں جائیں اور ان کے پاس بالکل وقت نہ ہو اپنا بچپن گزارنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں کئی لوگوں سے کبھی کبھی بولتا ہوں، لوگوں کے بیچ میں مجھے ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کسی نے اپنے بچے کو جو ہے نا وہ 2.5 سال کی عمر میں ایڈمیشن کرا دیا۔ بڑے فخر سے مجھے بتا رہا ہے وہ کہ یار میں نے تو اپنے بچے کو 2.5 سال کی عمر میں ایڈمیشن کروا دیا۔ اچھا جی، بڑا کمال کر دیا آپ نے۔ تو کوئی ملتا ہے کہ 3 سال کی عمر ہے بچے کی اور میں نے اپنے بچے کو فلاں اسکول میں داخل کرا دیا ہے، بہت بڑا اسکول ہے وہ، شہر کا جانا مانا اسکول ہے، ٹاپ کا اسکول ہے، اس کی فیس اتنے روپے ہے۔ بچے کو بس لینے آ رہی ہے، پھر 6 گھنٹے کے لیے بچہ اسکول جا رہا ہے، 6 گھنٹے کے بعد جب وہ گھر واپس آتا ہے تو پھر اس کے بعد ٹیوشن بھیج دیا جاتا ہے، اور ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی جو تعلیم کی فریضہ ہے وہ ہم اچھے سے ادا کر رہے ہیں۔ بڑی گڑبڑیاں ہیں لوگوں کے بیچ میں، اور کچھ لوگ تو تعلیم کے سلسلے میں اتنے فکر مند ہیں کہ ایک صاحب تو ٹیچر ہیں اور ان کی بچی جو ہے نا بڑی ذہین ماشاءاللہ، تو مجھے بتانے لگے، تو میں نے کہا اب تک تو آپ کی بیٹی بہت آگے بڑھ گئی ہوگی، مجھے امید تھی کہ 5th کلاس میں آ گئی ہوگی، وہ تو 2nd میں ہی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اب تک 2nd میں کیوں ہے؟ کہ نہیں، ہم نے اپنے بچی کو ایک بھی کلاس نہیں چھوڑوایا۔ تو میں نے کہا بھائی کلاس نہیں چھوڑوایا تو کون سا اس میں تیر مار لیا آپ نے، کلاس نہیں چھوڑوایا؟ بھائی بچی ذہین ہے، 1 سال میں کوئی LKG UKG اور 1st میں کوئی اتنی لمبی چوڑی کتابیں اور اتنی مشکل کتابیں تو ہوتی نہیں ہیں کہ اس کو پورا سال کھینچا جائے۔ وہ تو بس پورا سال ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے، اوپر سے نیچے تک پورا سسٹم ہی ایجوکیشن کا کرپٹ ہے۔ اب تو ایجوکیشن پر کتنے جوکس اور میم بھی بننے لگے ہیں کہ اسکول والے، پرائیویٹ اسکول والے کیسے کورس میں پیسہ کماتے ہیں، اوپر سے نیچے تک کیسے ایک پورا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے۔ اس پر تو کتنے سارے جوکس اور میم بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنی لمبی چوڑی پڑھائی نہیں ہے کہ اس میں پورا سال بچے کو کھنچوایا جائے، یہ تو ایک بس سسٹم بنا ہوا ہے۔ میرے بچہ آپ کا ذہین ہے، بچی آپ کی ماشاءاللہ مائنڈیڈ ہے، اس کو آگے بڑھاؤ جلدی سے کہ نہیں بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، سن رہے ہو نا، بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنا بچے کے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا یار بنیاد مضبوط ہونا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک بنیاد جتنی مضبوط ہونا چاہیے اتنی مضبوط وہ ہو گئی۔ مان لیجئے آپ گھر بنا رہے ہو، 4 پلر آپ نے کھڑے کیے ہیں، تو پلر کو جتنا مضبوط ہونا چاہیے وہ اتنا مضبوط ہو گیا، اب اس پہ آپ اور مضبوط کرتے رہو اور اس میں سیمنٹ بھرواتے رہو، لوہا بھرواتے رہو اور اس کو بڑا کرتے رہو، تو کوئی یہ تو بیوقوفی والی بات کہلائے گی۔ میں نے کہا بھائی جب بچہ ذہین ہو تو مان لیجئے LKG کا جو کورس ہے اس میں کیا ہوتا ہے، A for apple, B for ball, this is a girl, that is a boy، یہ this that چلتا رہتا ہے، اور یہ کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہے کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے وہی ایک ہی سینٹنس، وہی ایک ہی لائنس، وہی ایک ہی چیزیں۔ بھائی 2 مہینے کے کورس ہوتے ہیں وہ جس کو پورا سال کھنچوایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا عقل مندی ہے؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگے ہمارے گھر میں تو یہ پلاننگ چل رہی تھی کہ بچے کو کوئی کلاس جو ہے نا وہ 2 بار پڑھوائی جائے۔ اللہ اکبر، یعنی جیسے مان لیجیے 1st کلاس ہے تو بچے کو وہ 2 سال پڑھوائی جائے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، ہائی اسکول تک کوئی تعلیم اتنی مشکل نہیں ہے جو بچہ نہ کیچ کر سکے، نہ سمجھ سکے۔ ارے کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچے کو ڈائریکٹ ٹیوشن پڑھوایا اور ٹیوشن پڑھوانے کے بعد، میں حافظ قرآن ایسے بتا سکتا ہوں، عالم دین ایسے بتا سکتا ہوں، بلکہ میں خود اپنے آپ کو اگر آپ کے سامنے پیش کروں، میں نے 4th کلاس تک پڑھا بس، اور 4th کلاس چھوڑنے کے بعد میں حفظ کرنے چلا گیا۔ حفظ کرنے جب لگا تو بڑے لوگوں نے، ہمارے گھر خاندان کے لوگوں نے کہا کہ ارے
4th کلاس پہ اسکول کی پڑھائی چھڑوا دی. اسکول کی پڑھائی نہیں چھڑوانا چاہیے تھی. ٹھیک ہے حفظ بھی ہو جائے گا, ہمارے ابا نے کہا کہ نہیں حفظ کریں گے بس. اب یہ 4th کلاس کے بعد میں نے 3-4 سال حفظ کیا. 3 سال میں حفظ کیا تو میرے ساتھ کے جو بچے تھے وہ 7th کلاس میں آ چکے تھے. پھر 2 سال میں نے کمپیوٹر کورسز میں وغیرہ میں گزارا ادھر ادھر, تو 9th کلاس میں آ گئے تھے. پھر اس کے بعد میں ڈائریکٹ میں نے 9th کلاس میں ایڈمیشن لیا. یعنی جو میرے کلاس میٹ تھے 4th کلاس میں, انہی کے ساتھ میں 9th کلاس میں آ گیا. اور مجھے 1 مہینہ لگا 9th کلاس کی پوری جو تعلیم تھی, کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیا ہوتا ہے, وہ میں نے سب سمجھ لیا. اور پھر میں ان کے ساتھ ہی ہائی اسکول پہ آ گیا. تو یہ کوئی پڑھائیاں اتنی مشکل نہیں ہیں. بچے کو اگر صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جائے, صحیح طریقے سے بچے کو ہینڈل کیا جائے, تو بچوں کے مائنڈ بہت شارپ ہوتے ہیں, بچوں کی کیچنگ پاور بہت تیز ہوتی ہے, تو بچے بہت جلدی سے ساری چیزیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہی ایک ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اگر بچہ 3 سال میں اسکول نہ جائے تو ارے آپ کو بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے. یاد رکھیے گا, اسلامی نقطۂ نظر سے بھی اور جدید سائنٹیفک ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ 6 سال کے بعد باقاعدہ بچے کی اسکول کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. 6 سال تک جو بچے کی تعلیم ہے وہ ایسے ہونا چاہیے کہ بچہ کھیل کود بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. یہ نہیں کہ 6 سال سے پہلے ہی 2.5 سال 3 سال 4 سال کا بچے کو آپ نے اسکول میں لے جا کے ڈال دیا. اور حد تو یہ ہوتی ہے کہ جب ایسے بڑے بڑے اسکول جو شہر کے ٹاپ اسکول ہوتے ہیں اس میں آپ بچے کو ڈالتے ہو اور سوچتے ہو میں نے تو بہت بڑا کام کر لیا. مجھے آپ بتاؤ, A فور ایپل بچے کو یاد کرنا ہے, B فور بال بچے کو یاد کرنا ہے, اس میں کون سا ایسا بڑا کام ہے جو بالکل ٹاپ کے اسکول میں جا کے ہوگا؟ میں نے بھی اسکول کی سسٹم دیکھے ہیں اور میں خود بھی ایک اسکول چھوٹا موٹا چلاتا ہوں. اور ہاں باقاعدہ اب بڑا اسکول الحمدللہ انشاءاللہ بننے والا ہے. بہت سارے اسکول کے سسٹم ہے جس کو میں دیکھتا ہوں, مجھے بھی پتہ ہے A فور ایپل B فور بال میں کیا رکھا ہے یار, کہ اس کو بہت بڑے اسکول میں جا کے آپ اپنے بچے کو سکھواؤ گے. اور بعض لوگ تو اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو ایسے اسکول میں داخل کراتے ہیں جہاں غیروں کی چیزیں باقاعدہ مذہبی چیزیں کی جاتی ہیں. جیسے کہ کوئی کرسچن اسکول ہے, وہاں کرسچن اسکول جو چل رہا ہے تو ان کی مذہبی چیزیں پریئر میں ہو رہی ہیں, وہاں مذہبی چیزیں باقاعدہ ڈانس اور بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, وہاں اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں اور فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ تو فلاں اسکول میں پڑھتا ہے. یاد رکھیے گا, اسلام نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اگر وہ ایک لفظ بولنا سیکھ رہا ہے تو اس کو اللہ کہلواؤ. اور بچوں کی تعلیم سے زیادہ فکر بچپن میں, یعنی آپ کا بچہ جب تک 6-7 سال کا ہو رہا ہے تب تک آپ اپنے بچے کی تربیت کرو, بچے کو آداب سکھاؤ, اخلاق سکھاؤ, بچوں کو بتاؤ کہ یہ غلط ہوتا ہے بیٹا, یہ صحیح ہوتا ہے, بیٹھ کر پانی پینا چاہیے, کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اور وہ صرف زبان سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ماں باپ تربیت کریں اپنے بچوں کی. تو جب بچہ پہلا لفظ بولنا سیکھے تو اللہ کہلواؤ, اور جب بچہ ایک لائن بولنا سیکھے تو اس کو کلمہ کہلواؤ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور 6-7 سال تک, 7 سال کی عمر تک بچے کو یہی چیزیں عملی طور پر سکھاؤ کہ بیٹا یہ غلط یہ صحیح, بیٹا یہ اچھا یہ برا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ میری محبت, میرے گھر والوں کی محبت اور قرآن مجید کی تعلیم. جب بچہ بولنا سیکھنے لگے اس کے ہاتھ میں نورانی قاعدہ دے دو, بیٹا یہ الف ہوتا ہے, یہ با ہوتا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو سکھا رہے ہو آپ, یہ کھیل کھیل میں ہونا چاہیے کہ بچہ کھیل بھی رہا ہے پڑھ بھی رہا ہے, بچہ کھیل بھی رہا ہے پڑھ بھی رہا ہے. یہ نہیں کہ صاحب بچے کو آپ نے اسکول میں داخل کرا دیا, اب وہ 6 گھنٹے اسکول میں ہو کے آ رہا ہے. آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہو کہ بچوں کے اوپر جو تعلیمی برڈن ہے, جو اسکول کا ایک بوجھ ہے, پھر بچہ اسکول میں جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے, اس کا بچہ جا رہا ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر یہ ٹینشن ڈالی جاتی ہے, یہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اب تمہیں فرسٹ آنا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں, یعنی یہ جو 6 سال کی عمر تک جو بچے کے اوپر تعلیمی بوجھ ڈالا جاتا ہے, 6 گھنٹے جو بچے اسکول میں قید رہتے ہیں, اس سے بچوں کی نشو و نما پر فرق پڑتا ہے. آپ گوگل کر لو, بچے اسٹریس لینا شروع کر دیتے ہیں, نمبر کم آ جائیں تو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. تو یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 6 سال تک کی جو عمر بچوں کی ہوتی ہے یہ ایسی ہوتی ہے, پری اسکولنگ والی ہوتی ہے. پری اسکولنگ مطلب کھیل کود میں بچوں کو تعلیم ہو رہی ہے.
اور ایسے اسکول اب بن بھی رہے ہیں کہ بچے جاتے ہیں اسکول میں، کھیل کودتے ہیں اور کھیل کھیل میں بہت ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں۔ اور بیسٹ یہ ہے کہ پری اسکولنگ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، یعنی پلے وے، نرسری، ایل کے جی، یو کے جی تک کی جو تعلیم ہے وہ آپ اپنے گھر پہ دو، ہوم اسکولنگ آپ کرو۔ کیونکہ دیکھو، بچے کو بچپن میں ماں کی شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کا پیار، دادا دادی، بڑے بھائی چچا اور گھر کے جو ماحول ہوتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بچے کو آپ اسکول میں داخل کراتے ہو تو ایک ٹیچر کے ذمہ 20 بچے ہوتے ہیں، 10 بچے ہوتے ہیں۔ تو جو ایک ماں اپنے بچے کو توجہ دے سکتی ہے، جو گھر والے اپنے بچوں پر توجہ دے سکتے ہیں، ایک ٹیچر نہیں دے سکتا، وہ صرف پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے بچوں کی تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے کہ گھر میں ہونا چاہیے۔ اب آپ بولو گے مفتی صاحب اس میں بھی بڑی رکاوٹ ہے، چلو ہم تو چاہتے ہیں کہ بچے 6 سال تک اسکول نہ جائیں، لیکن اب اسکول والے نہیں لیں گے تو کیا کریں؟ تو اس کا بھی حل ہے۔ دیکھیے، آپ بچوں کا ایڈمیشن کراؤ اسکول میں، چاہے آپ 2.5 سال کی عمر میں کراؤ، چاہے 3 سال کی عمر میں کراؤ، چاہے 4 سال کی عمر میں کراؤ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل بچوں کو اسکول نہ بھیجو، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں پر تعلیمی بوجھ وہ نہ ڈالو جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، جو آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ 6 گھنٹے اسکول میں بچے جاتے ہیں، پھر اسکول سے نکلنے کے بعد کھانا وانا کھا کے اسی اسکول میں ٹیوشن پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، 2 گھنٹے ٹیوشن۔ اللہ کے بندو، مجھے تم سمجھاؤ، چھوٹے آ سے انار، بڑے آ سے آم، اس میں کون سی ٹیوشن کی ضرورت ہے یار؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ نرسری میں بھی یہی ہے، ایل کے جی میں بھی یہی ہے، یو کے جی میں یہی ہے، مائنر چیزوں کا چینج ہو جاتا ہے کتابوں کے اندر۔ یہ کوئی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں 4 سال بچے کے لگا جائیں کہ پورے ہفتے بچے اسکول جا رہا ہے؟ یاد رکھو، ماں کی گود یہ بچے کا سب سے بیسٹ اسکول اور سب سے بیسٹ مدرسہ ہوتا ہے۔ بچے بچپن میں ہی سیکھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہماری چھوٹی سی بچی ہے، اس کو سکھا دیا گیا کہ گانے سننا غلط ہے، کوئی بھی گانے سن رہا ہوتا ہے فوراً وہ کہتی ہے کہ گانے سننا غلط ہے، اللہ بہت مارتا ہے جو گانے سنتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، بس پرابلم یہ ہے۔ ہمارے استاد حضرت مفتی تنویر احمد صاحب جو شہر مفتی ہیں فیروز آباد کے، آؤ کبھی پوچھو ان کے بارے میں۔ اپنی 3 لڑکیوں کو انہوں نے حافظہ بنایا، 3 بچیاں ان کی حافظہ، اور ڈائریکٹ انہوں نے 9th کلاس میں اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کرایا۔ پوری تعلیم انہوں نے بچوں کو خود سے دی۔ بچیوں نے ہائی اسکول بھی کر لیا، انٹر بھی کر لیا۔ جو 10 سال سے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کر کے اسکول جا رہے تھے، وہ ڈائریکٹ جمپ مار کے آگے پہنچ گئی۔ کیچنگ پاور بہت تیز ہوتی ہے۔ تو میں اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ بولو گے مفتی صاحب پھر کیا کریں؟ دیکھو، پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ ایسے اسکول کا انتخاب کرو جہاں اسلامی چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہو۔ بچوں کا بچپن سے ہی اسلامی مزاج بننا اور اسلامی ماحول ان کو ملنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل آپ دیکھو فتنے فساد کا ٹائم ہے۔ آپ غیروں کے اسکول میں بچوں کا ایڈمیشن کراؤ گے، بچے کو ناچنا بھی پڑے گا، بچے کو ڈانس بھی کرنا پڑے گا، بچے کو بہت سارے غیروں کی ایسی چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا جو اسلام کے نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے۔ تو بچپن میں بچوں کا اسلامی ماحول، اسلامی مزاج بننا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے پہلی فرصت میں آپ ایسے اسکول کا انتخاب کرو جس میں اسلامی چیزوں کو فالو کیا جاتا ہو۔ ٹھیک ہے، بہت ہائی اسکول نہیں ہوگا وہ، کوئی بات نہیں ہے، لیٹ اٹ بھی، جانے دو۔ ہائی اسکول کے چکر میں مت پڑو، یعنی بہت ہائی کیٹیگری کا وہ اسکول ہے، جانے دو یار۔ اپنے علاقے کے، اپنے محلے کے ایک ایسے اسکول کا انتخاب کرو جو ٹھیک ٹھاک ہے، بس ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہاں، وہاں نماز سکھائی جاتی ہے، بچوں کو اللہ کا نام بلوایا جاتا ہے، وہاں ایک اسلامی ماحول کریٹ ہے، وہاں ڈانس، ناچ، گانے نہیں ہوتے ہیں، غلط چیزیں وہاں نہیں ہوتی ہیں، ایسا اسکول کافی ہے بس۔ اب آپ نے وہ اسکول کو ڈیسائیڈ کر لیا، اب آپ سوچ رہے ہو کہ یار اپنے بچے کو وہاں میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں، 3 سال کی عمر ہے، 4 سال کی عمر ہے آپ کے بچے کی، کروا دیجئے ایڈمیشن۔ لیکن اسکول والوں سے یہ کہہ دیجئے کہ بھئی ہمارا بچہ ہو سکتا ہے کبھی پڑھنے نہ آئے اور کبھی پڑھنے آ بھی جائے گا، لیکن ہم آپ کو فیس پوری دیں گے اور آپ کے اسکول کے جو رولز ہیں اس کو بھی فالو کریں گے۔ مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پرائیویٹ کے طور پہ کروائیے، یعنی ہم بچے کو ہوم اسکولنگ پر زیادہ فوکس رکھیں گے اور آپ کے اسکول میں ہمارے بچے کا ایڈمیشن بھی رہے گا۔ جب ایگزام ہوں گے تو ہمارا بچہ ایگزام میں بھی شرکت کرے گا۔ اب آپ نے وہ ان سے ایگریمنٹ کر لی اور اسکول والے ایگری ہو جاتے ہیں۔ اب پلے وے، نرسری، ایل کے جی، یو کے جی،
UKG تک کی جو تعلیم ہے آپ اپنے بچوں کو اس کو ہوم اسکولنگ آپ زیادہ دیں، ہو سکے تو ٹیوشن لگوا دیں. بچہ 1-2 گھنٹے کے لیے ٹیوشن جا رہا ہے اور پھر پورا ٹائم بچے کو آپ کھیلنے کودنے میں ہی پڑھا دیں اور سکھا دیں کہ بچہ تھوڑا کھیل لیا، بیٹا ذرا یہ والی کتاب پڑھ لو. اس کے لیے ماں باپ کو ٹائم دینا پڑے گا. اچھا پرابلم یہی ہے کہ ماں باپ ٹائم دینا چاہتے نہیں ہیں. بھائی دیکھو ٹائم دینا پڑے گا. آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد قابل بنے تو ٹائم دینا پڑے گا. جتنے بھی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور آپ کو نظر آتے ہیں نا، ان کے ماں باپ نے ان کی پڑھائی پر، ان پر توجہ بہت دی. اب آپ کا بچہ جو ہے نا وہ اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں، بچہ جاتا رہے گا. ہفتے میں 2 دن اسکول چلا گیا، 3 دن اسکول چلا گیا، کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو اسکول کے پروگرام میں اس نے شرکت کر لی. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ بچے پر پریشر نہیں، بچے کے اوپر جو ہے نا ایک دم وہ بچے کے اوپر وہ نہیں، بارڈن نہیں ہونا چاہیے، بوجھ نہیں ہونا چاہیے. بچے کے اوپر باقاعدہ ایک پریشر نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں تمہیں جان ہی جانا ہے. اب بچے کو آپ ہوم اسکولنگ کرواتے رہیں ٹیوشن کے ذریعے، تو اس میں کیا ہے کہ 2-3 گھنٹے، 24 گھنٹے میں سے 2-3 گھنٹے بچہ پڑھے گا. اور میں گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بچہ پیچھے نہیں رہے گا. فری مائنڈ جب وہ رہے گا نا تو دوسرے بچوں کے مقابلے زیادہ کیچ کرے گا. فری مائنڈ جب رہے گا نا تو اس کا ذہن شارپ سے اور شارپ ہوتا چلا جائے گا. فری مائنڈ جب وہ رہے گا نا، ایک دم فری زندگی گزار رہا ہے، کبھی دادی کے پاس چلا گیا، کبھی نانی کے پاس چلا گیا، تو اس کی تعلیم دوسرے بچوں کے مقابلے زیادہ اچھی ہوگی. یہ میں آپ کو بول رہا ہوں. اب جب بچہ فرسٹ میں آ گیا، فرسٹ کے بعد پھر آپ باقاعدہ چاہیں تو ایک کلاس کر کے بھی چلا سکتے ہیں. اب باقاعدہ اسکول بھیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اب نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو، اس کو زبردستی کرو اور اس کا بستر الگ کر دو. تو پتہ یہ چلا کہ 7 سال کی جو عمر ہے، یہ باقاعدہ اسکولنگ جو ہوتا ہے فرسٹ سے لے کے 10 تک، اب باقاعدہ اسکول کے لیے بچوں کی بیسٹ عمر جو ہے وہ 7 سال کی ہے. اور یہ جدید سائنٹیفک ریسرچ سے بھی ثابت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب باقاعدہ آپ اسکول بھیجیے آپ. لیکن یہ جو 7 سال کی عمر تک کی جو اسکول کی تعلیم ہے، جس کو پری اسکولنگ کہتے ہیں، آپ اس کو ہوم اسکولنگ کے طور پر ادا کروائیں بچوں سے، نہ کہ پلے وے اور نرسری سے ہی بچوں کے اوپر 1 کلو کا 2 کلو کا بوجھ، 6 گھنٹے، 2 ٹیوشن، 2 گھنٹے، سارا بچپنا ہی بچوں کا گزر جاتا ہے. یہ ظلم ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ ظلم ہے. تو اس کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ بولو گے مفتی صاحب آپ تو مولانا ہوں اس لیے بول رہا ہوں. میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں. بہت سارے ڈاکٹرز سے میری بات ہوئی ہے، بہت سارے بڑے بڑے ٹیچر سے میری بات ہوئی ہے. ایک بار تو میں اپنی بچی عافیہ کو لے کر ایک ڈاکٹر کو دکھانے گیا تھا. بڑے بچوں کے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ. تو ایسے ہی انہوں نے ہماری بچی سے بات کی تو کہنے لگے اسکول جاتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں اسکول نہیں جاتی. تو کہنے لگے اچھا کیوں، آپ نے اب تک اسکول کیوں نہیں بھیجا؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں، کہ بچہ 3 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، بچے کو اسکول میں لے جا کے ڈال دو. میں اس بات کا قائل ہوں کہ بچے کو بچپن میں ہوم اسکولنگ دی جانا چاہیے، اور بعد میں جب بچہ 6-7 سال کا ہو جائے تو اسکول میں پراپر ڈالا جانا چاہیے. کہنے لگے ایگزیکٹلی یہی بات میں بولتا ہوں لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میرا تجربہ یہ ہے کہ بچوں کی نشو و نما، بچوں کا ذہن اور بچوں کی جو تعلیم عمدہ ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہوم اسکولنگ پہلے کروائی جائے، اور اسکول میں بھی اگر ڈالا جائے تو اتنا ٹینشن اور ڈپریشن بچے پر نہ ڈالا جائے، اتنا برڈن بچے پر بوجھ نہ ڈالا جائے تعلیم کا. فری ہو کر بچہ جتنا پڑھ لے ٹھیک ہے. 7 سال کا جب ہو جائے تب اس کو باقاعدہ اسکولنگ کرائی جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ گائیڈنس ملی ہو میری ان باتوں سے. میں امید کروں گا کہ آپ کو میری ان باتوں سے بہت کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا، اور آپ اب یہ آسانی سے فائنل کر پائیں گے کہ آپ اپنے بچے کو آپ کو کس اسکول میں ڈالنا چاہیے. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.